बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमें नमाज के मुफसिदात का इल्म नहीं है कि नमाज किन किन बातों से टूट जाती है, कौन से अमल है जिसकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है। हमें बता दीजिए कि नमाज किन किन बातों से, किन किन वजह से, किन किन अमल से टूट जाती है, कौन सी चीज़ें हैं जो नमाज को फासिद कर देती है। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखना है और हो सके तो कॉपी और पेन ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक मसला लिखते जाइए ताकि आपको आइंदा भी काम आ जाए। तो नमाज के 18 मुफसिदात हैं। नमाज के कितनी है? 18 मुफसिदात है। नंबर 1, नमाज की हालत में कलाम करना, यानी कि बातें करना, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, जानबूझ के हो या भूल से हो, गलती से हो, किसी भी तरीके से आपने नमाज में कोई बात की तो आपकी नमाज टूट गई, आपको नमाज दोबारा से पढ़नी होगी। नंबर 2, सलाम करना। नमाज में किसी को सलाम करना, किसी को सलाम करना या किसी को खुशामदीद कहना या इस्तकबाल के लिए कहना कि खुशामदीद, आपका इस्तकबाल है। कोई भी ऐसा कलाम कहना, सलाम तस्लीम वगैरह, कोई भी ऐसा अमल जो कि एक इंसान दूसरे इंसान को कहता है मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह, तो इससे नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता कायदा आखिरा में जो कहा जाता है दरूद शरीफ दुआए मासूरा के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो वो नमाज को मुकम्मल करने के लिए होता है, ना कि किसी दूसरे को सलाम करने के लिए। उससे नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर आपने किसी को सलाम किया तो आपकी नमाज टूट गई। अच्छा, नंबर 3 क्या है? सलाम का जवाब देना। नंबर 3 है सलाम का जवाब देना। इससे भी आपकी नमाज टूट जाएगी। किसी को सलाम का जवाब देने से भी नमाज टूट जाती है, किसी को छींक का जवाब देने से भी नमाज टूट जाती है, और किसी गैर नमाजी की दुआ पे आमीन कहने से भी नमाज टूट जाती है। तो नंबर 3 हुआ सलाम का जवाब देना या छींक का जवाब देना, या किसी गैर नमाजी की दुआ पे आमीन कहने से नमाज टूट जाती है। नंबर 4, किसी बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, या अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, या किसी अजीब खबर पर सुभानअल्लाह कहना, इससे भी नमाज टूट जाएगी। इससे भी क्या होगी? नमाज टूट जाएगी। नंबर 5, दर्द या रंज की वजह से आह, उफ, उह वगैरह की आवाज निकालना, इससे भी आपकी नमाज टूट जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी नमाज फौरन ही। नंबर 6, ये मर्द हजरात के लिए भी है, औरत भी कभी ऐसा होता है कि वो किसी गैर नमाजी का लुकमा ले लेती है, या नमाज पढ़ते हुए घर में कोई कुरान पढ़ रहा है तो उसको लुकमा दे देती है। तो लुकमा देने से किसी गैर नमाजी को, यानी कि अपने इमाम के अलावा किसी दूसरे को लुकमा देने से, यानी क़िरात बताने से या तिलावत करते हुए किसी गैर नमाजी को आपने सुना और उसने कुरान पढ़ते हुए गलती कर दी और आपने जवाब दे दिया, तो आपकी नमाज टूट जाएगी। आपकी नमाज क्या होगी? टूट जाएगी। नंबर 7, कुरान शरीफ को देख कर पढ़ने से भी नमाज टूट जाती है। कुरान शरीफ सामने रखा है, नियत बांध रखी है, अब उसमें आप देख के पढ़ रही है तो आपकी नमाज टूट जाएगी, आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 8, कुरान करीम तिलावत करते हुए, यानी कि नमाज में क़िरात में कुरान करीम की तिलावत करते हुए कोई ऐसी गलती करना जिससे कि माने में तगय्युर पैदा हो जाए। मसलन अनअमता अलैहिम को अनअमतु अलैहिम कह दिया, अनअमता को अनअमतु कह देने से नमाज टूट जाएगी। इसी तरीके से फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुम अल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। तो इसमें फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन को फी क़ुलूबिहिम छोटी काफ से अगर पढ़ दिया, क़ुलूब को, लफ्ज़ क़ुलूब को बड़ी काफ के बजाय छोटी काफ से पढ़ दिया तो भी नमाज फासिद हो जाएगी। यानी कि ऐसा माना जो कि नमाज को फासिद कर दे, बदल जाए। यानी कि अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आपने ऐसी गलती की, फाश गलती की जिससे कि माने में तगय्युर पैदा हो जाए, तो फिर आपकी नमाज टूट जाएगी। नंबर 9, अमल कसीर करना। अमल कसीर कहते हैं उस अमल को जिससे कि आपको दूर से या करीब से देखने वाला ये समझे
کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. مثلاً آپ کی دونوں آستینیں چڑھی ہوئی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور پھر یوں کر کے آپ جو ہے یوں اچھے سے سب کچھ کر رہے ہیں، سامنے والا دیکھے گا کہ اس نے ابھی نماز کی نیت نہیں باندھی، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کثیر ہے. ایسا کوئی بھی عمل ہو، خالی یہ آستین کا تو میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی ایسا عمل جس سے کہ سامنے والے کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ ابھی کھڑے ہیں یا ویسے ہی بیٹھے ہوئے، تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی. عمل کثیر اس کو کہتے ہیں. نمبر 10، نماز کی حالت میں کھانا پینا جان بوجھ کے ہو یا غلطی سے ہو، کم ہو یا زیادہ ہو. ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، نماز میں کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے، اگر منہ سے باہر کی چیز ہے، مثلا ہونٹ پہ کوئی چیز لگی ہوئی تھی، پھر وہ چاہے سوئی کی نوک کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے حلق سے نیچے اتار لی تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی. اور اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز تھی تو وہ چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ، اور اس کو آپ نے حلق سے نیچے اتار لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر چنے کے دانے سے کم تھی اس کی مقدار تو پھر آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، لیکن مکروہ ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ منہ کو اچھے سے صاف کر لیجئے نماز شروع کرنے سے پہلے. تو نماز میں کھانے پینے سے بھی کیا ہوتی ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے. نمبر 11، 2 صفوں کے مقدار کے برابر چلنا، یعنی کہ آپ نماز یہاں شروع کیا آپ نے اور آگے بڑھتے چلے گئے، تو اگر 2 صفوں کی مقدار میں آپ چل پڑتی ہے یا چل پڑتے ہیں مسجد کے اندر بھی، تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. البتہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور مسجد کے حدود میں جو ہے وہاں پر جو وضو خانہ ہے اس پہ جائے، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ مسئلہ ہے. لیکن علماء نے یہی لکھا ہے کہ ایسی حالت میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو بھی نماز دوبارہ ہی شروع کرے. تو یہاں پر 2 صفوں کے مقدار کے برابر چلنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اور نمبر 12، قبلے کی طرف سے سینے کا پھر جانا، جان بوجھ کے قبلے کی طرف سے سینے کا پھیر لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور نمبر 13، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. البتہ اگر کوئی گیلی زمین تھی اور آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک، یا پھر جو ہے گوبر سے لیپی ہوئی کچی زمین تھی، تو اس پہ اگر آپ نے اتنا موٹا کپڑا ڈال کے نماز پڑھی ہے کہ اس کی نمی پیشانی تک نہ آئے، اس کی بو ناک تک نہ پہنچے، اور وہ اتنا موٹا کپڑا ہے کہ اس کی جو اس کی رنگت ہے، جو زمین ہے اس کا رنگ نظر نہیں آ رہا، اچھا خاصا موٹا کپڑا ہے، تو اس کو اگر آپ نے وہاں بچھا کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، بچے ایسی جگہ سے. تو ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. نمبر 14، سطر کا کھل جانا، سطر کھل جانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کی مقدار کیا ہے یہ سن لیجئے. اگر آپ نے جان بوجھ کے اپنا سطر کھولا تو پھر تو آپ کی نماز فوراً ہی ٹوٹ جائے گی. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بھئی اتنی دیر کھلا رہا یا اتنی دیر کھلا رہا، فوراً ٹوٹ جائے گی. اور اگر سہون کھل گیا، اپنے آپ کھل گیا، مثلاً یہ کلائی ہے آپ کی 1/4 کھل گئی، 1/4 کھل گئی، اوپر کو آستین ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں کیے بلکہ آستین خود سے اوپر ہو گئی اور آپ نے فوراً ہی کر لی نیچے، تو نماز باقی رہی. اور اگر یہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلی رہی تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ کا سطر کھل گیا. پھر چاہے وہ گلا ہو، چاہے بال ہو، چاہے پیٹ ہو یا پنڈلی ہو، کہیں کوئی بھی حصہ ہو، کیونکہ عورت کا تمام بدن سطر میں داخل ہے. تو اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر آپ کا بدن کھل جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی. اور اگر جان بوجھ کے کھولا ہے تو پھر 3 مرتبہ نہیں، کھولتے ہی فوراً نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا، نمبر 15، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلاً یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے 100 روپے دے دے، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے کی دعا جو کہ ہم انسان سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، کہ اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم ذرا کھانا نکالنا، کھانا دے دیجئے، یا پھر یہ کہا ابا سے کہ ابا مجھے 100 روپے دے دیجئے. تو ایسی کوئی چیز اللہ سے نماز کی حالت میں مانگنا،
تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیوں؟ یہ مخلوق کی طرف بھی نسبت ہے اس کی، تو جو چیز مخلوق سے مانگی جاتی ہو اس کو نماز کی حالت میں اللہ سے نہیں مانگا جانا چاہیے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نمبر 16 ہے درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں 2 حرف ظاہر ہو جائے، آہا، اس طریقے سے کوئی آواز ایسی آ جائے جیسے کہ الف با، اس طریقے سے آہ اہ، اس طریقے سے کوئی آواز آ جائے۔ یاد رکھے درد یا غم کی وجہ سے یا رنج کی وجہ سے اس طریقے سے رونا۔ البتہ اگر آپ اللہ کے خوف سے رو رہی ہے، اپنے گناہ سے رو رہی ہے، جنت کے شوق میں رو رہی ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن درد کی وجہ سے اگر آپ رو رہی ہے یا غم کی وجہ سے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، فوراً ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 17 بالغ آدمی کا نماز میں کہا لگا کر ہنس پڑنا، مرد عورت سب کے لیے یکساں حکم ہے۔ کئی خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بچہ سامنے سے آیا، اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی، یا عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، دوسری نے کوئی ایسا الفاظ زبان سے نکالا جس سے کہ ہنسی آ جاتی ہے، یعنی کہ کوئی لطیفہ سنا دیا، تو نماز کی حالت میں اگر وہ ہنس پڑتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 18 ہے امام سے آگے کسی رکن کو ادا کرنا، یعنی کہ امام سے پہلے رکوع یا سجدہ یا پھر سجدے سے اٹھ جانا یا رکوع سے اٹھ جانا یا سلام پھیر دینا امام سے پہلے، یعنی کہ کوئی بھی رکن امام سے پہلے ادا کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ 18 مفسدات ہیں نماز کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تعلیم الاسلام چوتھا حصہ صفحہ نمبر 33 اور 34 کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو مکمل تفصیل مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔